बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ अल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम। रसूल कायनात के मिलादे मुक़द्दस की महफिल में आने वाले जुमला खुश नसीब लोगों और इस महफिल का इत्माम करने वाले खुश नसीब अहले खाना, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह नमल की आयत है, आयत नंबर 30, और ये कुरान का हिस्सा है। ये कुरान का हिस्सा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक, आप क्योंकि आपको सारी कायनात पर आपकी जो अर्जी मखलूक है सारी पर आपकी हुकूमत थी, जिन्नो बशर परिंदे जानवर हवाएं फ़ज़ाएं ये सारे आपके गुलाम थे और आप इन सब के बादशाह थे। आप इन सब फ़ज़ाओं पर भी आपकी हुकूमत थी, हवाएं भी आपकी गुलाम थी, परिंदे भी सारे के सारे आपके गुलाम थे, और आप सब परिंदों की बोलियां जानते थे, बोलियां भी, सब जानवरों की बोलियां भी जानते थे, सब जानवरों की बोलियां जानते थे, और हर पत्ते की सिरकने की वो बोली, वो क्या कह रहा है ये भी जानते थे। हवा चल रही है, वो क्या कह रही है ये भी जानते थे। वो आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते थे, ये उनकी बोलियां जानते थे, और कायनात की सारी मखलूक जानती थी कि ये हमें जानते हैं, कि ये हमें जानते हैं, पहचानते भी हैं, और हमारे दुखों का मुदावा भी करते हैं। वो सब जानते थे। परिंदे जब आप चलते हवा में, फजा में, आपका तख्त चलता उड़ता, तो परिंदे आपके सर पर छतरी की तरह, साहिबान की तरह साया किया करते थे। परिंदे आपके सर पर साया किया करते थे। एक दिन आप जा रहे थे तो आपको धूप सी महसूस हुई, तो फरमाने लगे हुदहुद कहाँ है, उसकी जगह खाली पड़ी है, साए में उसकी जगह खाली है, धूप लग रही है, वो परिंदा किधर गया? तो बताया गया कि वो तो यहाँ गैराज़ है, पता नहीं किधर गया है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो लौट कर आता है तो उससे पूछेंगे, कोई माकूल वजह होगी तो उसे छोड़ दिया जाएगा, वरना गर्दन उड़ा दी जाएगी। उसने ऐसी जसारत क्यों की, किधर गया? कुछ देर के बाद हुदहुद आ गया और उसने सबा की मलका बिल्किस का अहवाल सुनाया कि वो सूरज की पूजा करते हैं और बड़ा अमीर कबीर मुल्क है और बड़ी अमीर कबीर वो मलिका है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ खत भेजा। वो जो खत था, इन्नहु मिन सुलेमान, वो खत था सुलेमान की तरफ। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। ये खत वहां पहुंचा तो सबा की मलका ने अपने वज़रा को बुलाया और कहा कि ये खत आया है सुलेमान की तरफ से, और ये शुरू हुआ है बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है इस खत को, और अल्लाह वो है उनका जो रहमान भी है और रहीम भी। यहाँ से शुरू किया गया, और आगे वो उसकी पूरी डिटेल थी कि मुती होकर, फरमा बरदार होकर इधर हमारे पास आप आ जाए। पूरी तफसील है, उस वाक़े की तरफ नहीं जाते, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये खत लिखा, और खत लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है और रहीम भी, रहमान भी है और रहीम भी। अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत के शुरू में ये क्यों लिखा? खत के शुरू में ये क्यों लिखा? अल्लाह का नाम लेकर, कुछ और भी कह सकते थे, वो रऊफ भी है, वो करीम भी है,
وہ جواد بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ علیم بھی ہے۔ کیونکہ انہوں نے اسے دھمکی دینی تھی تو یہ بھی کہہ سکتے تھے وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ میں اس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو میرا اللہ ہے۔ میں تو طاقتور ہوں ہی صحیح، میرا اللہ بھی جسے میں مانتا ہوں وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، کبھی ہے، عظیم ہے، جلیل ہے۔ کوئی بھی وصف بیان کر سکتے تھے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کی ابتدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے۔ حالانکہ اللہ، یہ جو اللہ ہے اسے اس میں جلالت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی اس میں جلالت پائی جاتی ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جو جلال میں آتا ہے اس کا جلال پھر اور اوپر کمال میں آتا ہے۔ فوراً جلال کے بعد کہا نہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ جلال کے بعد فوراً انتہائی جمال کے پاس جمال کی طرف رحمان اور رحیم کی طرف آگے۔ تو سبب کیا تھا یہ کہنے کا؟ یہ کہنے کا سبب کیا؟ اب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا میں پھر یہ آیت رکھ دی، حالانکہ قرآن کریم کی جو آیت بھی شروع میں رکھ دی جاتی وہ کمال کی تھی، اور اللہ رب العزت سے بندہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ تو نے بسم اللہ رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے، اس کے علاوہ فلاں آیت رکھی ہے تو کیوں رکھی ہے، اور نہیں رکھی تو کیوں نہیں رکھی۔ مگر وہ حکیم ہے، اسے پتا ہے کون سی چیز کہاں اس نے رکھنی ہے۔ تو یہ قرآن کی دیگر کم و بیش 6000 آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اس آیت کو شروع میں کیوں رکھ دیا، اس آیت کو شروع میں کیوں رکھ دیا، وہ سمجھ آئے گی تو سلیمان علیہ السلام نے خط میں سے کیوں لکھا اس کی بھی سمجھ آ جائے گی، اس کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر بندے کے ذہن میں آتا ہے، کیا شروع کروں، کیسے شروع کروں، کس کے نام سے شروع کروں؟ بے اسم، اس کے نام سے شروع کر۔ کس کے نام سے شروع کروں؟ اللہ، جو کیا ہے؟ اللہ ہے۔ پھر سوال آتا ہے کہ وہ اللہ کون ہے جس کے نام سے میں شروع کروں؟ تو اللہ اب اپنا تعارف کراتا ہے، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر سوال آتا ہے، پھر ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے، یہ رحیم کون ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو یہ وصف رحمت ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بھائی جسے درد نہ ہو، سر میں درد، تو اسے کیا خبر کہ سر کا درد کیا ہوتا ہے؟ جس کی انگلی نہ کٹے اسے کیا پتا کہ یہ کٹ جائے انگلی تو اس کا درد کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس پر گزرتی ہے اسی کو خبر ہوتی ہے۔ اب اللہ تعارف کا آ رہا تھا اور مخلوق کو ابھی اس کی خبر بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کون ہے۔ پھر وہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ بندہ پھر کہتا ہے، بلکہ ساری مخلوق کہتی ہوگی کہ مولا تو نے بتا دیا کہ میں اللہ ہوں، تعارف کرا دیا کہ رحمان اور رحیم ہوں۔ یہ جس کی وجہ سے تو رحمان بھی ہے اور وہ رحیم تو رحیم بھی ہے، وہ وصف رحمت ہوتا کیا ہے؟ وہ رحمت، کیونکہ ابھی تو مخلوق کو خبر ہی نہیں کہ رحمت کیا ہے، زحمت کیا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، نفرت، یہ احساس تو ابھی اسے خبر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب رحمت کا ذکر کیا، بندے نے سوال کیا وہ رحمت ہوتی کیا ہے جس کی وجہ سے تو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ ہوتی کیا ہے؟ فرمایا آؤ میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ رحمت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ جو میرا محبوب محمد ہے یہ میری رحمت ہے، یہ میری رحمت ہے۔ مجھے دیکھنا ہو کہ میں کیسے رحمان ہوں اور کتنا رحیم ہوں تو میرے محمد کو دیکھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ میرے محبوب محمد کو دیکھا کرو۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، سبحان اللہ۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر
کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، اور خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی، سامنے تصویر محمد کر دی۔ کہا مجھے دیکھنا ہو اور سمجھنا ہو کہ میں کتنا رحمان ہوں اور کتنا رحیم ہوں اور میری رحمت کا اندازہ لگانا ہو تو میرے محبوب محمد کو دیکھ لیا، میرے محبوب محمد کو دیکھ لیا کرو، بس یہ میری رحمت ہے، اور میں جس پر رحمان ہوتا ہوں اسے محمد دے دیتا ہوں، جس پر رحیم ہوتا ہوں اسے بھی محمد عطا کرتا ہوں، جس کے لیے رحمان بن جاتا ہوں اسے اپنا محبوب محمد اور اس کی محبت عطا کر دیتا ہوں، اور جس کے لیے رحیم بن جاتا ہوں اسے بھی اپنا محبوب محمد اور اس کی رحمت عطا کر دیتا ہوں، اس کی محبت عطا کر دیتا ہوں۔ گویا جس کے پاس رسول کائنات کی محبت ہے، جس کا من رسول کائنات کی محبت میں تڑپتا ہے، مچلتا ہے، بے قرار رہتا ہے، وہ خوش نصیب ہے، اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ اس کا رب اس پر رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس پر رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور جس کے من میں رسول کائنات کی محبت نہ ہو اور کتراتا ہو اور ادھر ادھر کے راستے تلاش کرتا ہو اور کچھ تنگ گلیوں میں جانے کی اور گھمانے کی اور گھومنے کی وہ طرف لے جائے اور جائے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا رب، اس کا اللہ نہ اس پر رحمان ہے اس کے لیے، نہ وہ رحیم ہے، نہ وہ اس کے لیے رحمان ہے نہ اس کے لیے رحیم ہے۔ تو فرمایا کہ میں اللہ ہوں، کون اللہ؟ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب اس کا ایک محبت بھرا ترجمہ اگر میں کر دوں، محبت بھرا ترجمہ، اور یہ ترجمہ وہ جس طرح میں نے مثال اگلے دن بھی دی نا، کھاری ہوتی ہے، کھاری میں اپنا سودا ہوتا ہے، بیچنے والا بیچتا ہے، خریدنے والے کی مرضی وہ خریدے نہ خریدے، خریدنے والا اسے خریدے یا نہ خریدے، بیچنے والا تو بیچنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری جب ایسی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہماری دکان اور ہماری کھاری کا سودا ہے، ہم تو بیچنے نکلے ہیں، آپ خریدار ہیں تو خرید لیں، ورنہ کوئی اور لے لے گا، ورنہ کوئی اور لے لے گا، آپ خریدار ہیں تو خرید لیں، ورنہ ہمیں کوئی آپ سے مشکل اور پریشانی اور پرابلم نہیں ہے، کوئی اور خرید لے گا کوئی۔ تو یہ سودا قسمت والے خریدتے ہیں، یہ سودا قسمت والے، بھائی جس کی جیب میں کچھ ہوگا تو سودا خریدے گا نا، سمجھ آئی؟ بے شمار مثالیں، چیز مہنگی ہو جائے تو ہم اسے کم کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری گزر اوقات ہم نے اپنے حساب سے چلنا ہوتا ہے۔ جیب اجازت دے تو لیتے ہیں، نہ دے تو نہیں لیتے۔ جیب اصل میں کسے کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو جیب ہے یہ جیب نہیں ہوتی، یہ پاکٹ ہم انگلش میں سے کہتے ہیں۔ جیب اصل میں لفظ ہے جیب، کیا لفظ ہے؟ جیب، اور جیب دل کو کہتے ہیں عربی میں۔ جیب کسے کہتے ہیں؟ عربی میں دل کو کہتے ہیں، اور کیونکہ یہ دل پر لگی ہوتی ہے اس لیے اسے ہم جیب کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ یہاں رکھ کر ایک مغالطہ بڑھ گئے، ہم اسے جیب سمجھتے ہیں، جیب اندر ہوتی ہے، جیب اندر ہوتی ہے۔ جس کی جیب میں رسول کائنات کی محبت کا سودا ہوتا ہے وہ بھاری بکتی ہے۔ اللہ اکبر، رسالہ یا رسول اللہ، حیدری احمد مصطفیٰ، مرحبا 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 احمد مصطفیٰ۔ اس کھاری سے سودا وہی خریدتا ہے جس کی جیب میں دولت محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، جس کی جیب میں دولت محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، اس کھاری کا سودا وہی خریدتا ہے۔ ہر ایک اس کھاری کا سودا خرید نہیں سکتا، اس کی قیمت اتنی مہنگی ہے۔ ارے یوسف بازار میں بکنے جائے تو اسے کوئی نہیں خرید سکتا، مصطفیٰ کی محبت کا مال خریدا ہے اتنا آسان ہو گیا ہے۔ یوسف بکتا رہے تو خریدار نہیں ملتا، اتنا مہنگا ہے کہ خریدار کہ بس کی بات ہی نہیں ہے۔ ارے یوسف کے حسن کو خریدنا ہو،
یوسف کے حسن کو خرید رہا ہو تو بڑے بڑے خریدار بے بس ہو جاتے ہیں، رسول کی محبت کو خریدنا اتنا آسان ہوتا ہے، رسول کی محبت خریدنا اتنا آسان ہوتی ہے۔ اس کھاری میں وہ سودا ہے جو خریدار صرف رسول کائنات کی محبت کی دولت جس کی جیب میں ہو وہ خریدتا ہے۔ اب بتاؤں وہ سودا میں نے جو اپنی کھاری میں رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے۔ آج تک آپ نے سنا کہ شروع کر اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، اور ہم اسی بات میں لگے رہتے ہیں، نہایت مہربان ہے، ہمیشہ رحیم ہے۔ یہ معنی ہے کہ وہ معنی ہم اس میں لگے رہتے ہیں۔ اس کا وہ ترجمہ جو میری کھاری میں پڑا، میری کھاری میں جو ترجمہ پڑا ہے، اب جس کے جیب میں دولت محبت مصطفیٰ ہوگی پتہ لگے گا کہ کھاری کا سودا اس نے خریدا یا نہیں خریدا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر اس اللہ کے نام سے جس نے تجھے محمد دیا ہے، جس نے تجھے محمد دیا ہے۔ شروع کر اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس نے رحمت کا سراپا بنا کر مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ سادہ سا ترجمہ ہے، اس اللہ کے نام سے شروع کیا کر جس نے تجھے محمد دیا، جس نے تجھے محمد دیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں سے یہ آیت چن کر شروع میں لکھ کر رکھ دی اور کہا ارے نادان میلاد یہاں لکھا ہے، میلاد یہاں لکھا ہے، نادان میلاد یہاں لکھا ہے۔ آیت اپنی جگہ پر ٹھیک تھی، اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو میرے محبوب کی رحمت پر بھی، عنایت پر بھی، شاہد ہونے پر بھی، برہان ہونے پر بھی، نور ہونے پر بھی، بشر ہونے پر بھی، مبشر ہونے پر بھی، نذیر ہونے پر بھی، داعی اللہ ہونے پر بھی، سراج منیر ہونے پر بھی، طٰہٰ ہونے پر بھی، یاسین ہونے پر بھی، والفجر ہونے پر بھی، والضحیٰ ہونے پر بھی، والقمر ہونے پر بھی، والشمس ہونے پر بھی دلیل بن کر آ رہی ہے۔ یا ایھا المزمل بھی میں نے کہا ہے، یا ایھا المدثر بھی میں نے کہا ہے۔ میں نے الحم سے لے کر والناس تک سوائے مصطفیٰ کے حسن کے تذکروں کے کچھ کہا ہی نہیں ہے، کچھ کہا ہی نہیں ہے، مگر پورے قرآن میں سے ایک آیت سب سے قرآن سے چن کر شروع میں رکھ دی، اور رکھ اس لیے دی کہ مصطفیٰ کا میلاد بنا اور میں تجھے بتاؤں کہ میرا مصطفیٰ کتنا سونا ہے، میرا مصطفیٰ کتنا سونا ہے۔ تو میلاد کی محفل میں رب کہتا ہے میں نے میلاد کی محفل سجا دی ہے اور ایک پورا نصاب میلاد قرآن کی صورت میں دے دیا۔ نصاب سودا مشکل بھاری تو نہیں ہے سودا، میں نے کیا دے دیا آپ کو؟ نصاب میلاد دے دیا ہے، نصاب میلاد دے دیا ہے، اور اس میں لکھ دیا ہے میں نے کہ جب میں نے محبوب کو تخلیق کیا تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک، اور قیامت کے دن کو بھی، اور آخری لمحوں تک جن کا اخیر کبھی آنا ہی نہیں ہے، میں نے محبوب کا میلاد اس میں رکھ دیا ہے۔ اب تیری بصیرت کی بات ہے تجھے کہاں تک سمجھ آتا ہے، تیری بصیرت کی بات ہے تجھے کہاں تک سمجھ آتا ہے۔ میں نے تو پوری کتاب میلاد رکھ دی۔ یہ جو قرآن ہے یہ نصاب حیات ہے۔ آپ پڑھتے ہیں قرآن چھٹی ساتویں چوتھی پانچویں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ دین جو ہے پورا یہ کیا ہے؟ ضابطہ حیات، اور قرآن نصاب حیات، قرآن اس زندگی کے ضابطے کا پورا نصاب ہے، اور نصاب حیات محمد سے شروع ہوتا ہے، محمد پہ ختم ہوتا ہے۔ رسول کی محبت سے شروع ہوتا ہے، رسول ہی کی محبت پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے بندے میں نے تجھے جو نصاب حیات دیا ہے وہ پورا کا پورا نصاب کھولے گا تو 6666 آیات بن جائیں گی، اور نگاہوں سے دیکھے گا تو مصطفیٰ ہوگا، نگاہوں سے دیکھے گا تو مصطفیٰ ہوگا۔ اس کو نگاہوں سے دیکھنا ہو، بصیرت کی نگاہوں سے دیکھنا ہو تو میرے محبوب کو دیکھا کر، اور محبوب کو پڑھنا ہو تو قرآن کو پڑھا کر، قرآن کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کو دیکھا کر، اور مصطفیٰ کو پڑھنا ہو تو قرآن کو دیکھا کر۔
کیا کیا کر؟ قرآن کو دیکھا کر۔ اب میں نے کہا یہ پورا کیا ہے قرآن؟ نصاب حیات، نصاب حیات ہے۔ اور یہ قرآن جو میں نے کہا یہ سراپا میلاد مصطفیٰ ہے، میلاد مصطفیٰ ہے۔ یہ مصطفیٰ کی ذات سے ہی شروع ہوتا ہے اور مصطفیٰ کی ذات ہی پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ قرآن سے دلیل دیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے کوئی قصے کہانیاں تھوڑے سنانے ہوتے ہیں کہ بس مست کریں، الست کریں، بے خود کریں، جھومے جھامے آپ اور گھر چلے جائیں۔ کیا سنا ہے جی؟ فلانا قصہ ہے، فلانا واقعہ ہے، یہ رینجو نہیں ہے تیرانجا ہینجو نے سسی ہینجو نہیں ہے پنو ہینجو نے بھائی ہینجو ہونجو کوئی نہیں۔ جو ہمارا رانجا ہے وہ رب کا بھی رانجا ہے، جو ہمارا رانجا ہے وہ رب سارا جگ سونا ہے۔ میرے مائی تو تھلے تھلے، میرے مائی تو تھلے تھلے۔ جو ہمارے ہمیں ہنسی ملا ہے نا اس جیسا کوئی ہنسی ہے ہی نہیں۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا نا کہ بتاؤ تم نے تو آنکھ بھی مصطفیٰ کے چہرے پہ کھولی ہے، ذرا بتاؤ تب سے لے کر اب تک مصطفیٰ جیسا کوئی دیکھا ہو؟ تو کہا لم ارا قبلہ مثلا ولم ارا بعدہ مثلا۔ مصطفیٰ سے پہلے جب آنکھ بند تھی تو عالم ارواح میں بھی کوئی ایسا حسین نہیں تھا، اور جب میں نے چہرے مصطفیٰ پہ نظر ڈالی ہے تب سے اب تک بھی مصطفیٰ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ نہ اس جہاں میں کوئی دیکھا ہے، نہ اس جہاں میں کوئی علی جیسا حسین، نہ اس جہاں میں کوئی علی سا حسین ہے۔ تو ہو سکتا ہے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ حضرت علی جب پیدا ہوئے نا، حضرت علی المرتضیٰ، تو آنکھیں بند تھیں اور اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور چہرے پہ ہاتھ تھے۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ چہرے سے ہاتھ ہٹ جائے مگر ہاتھ ہٹتا نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہنے لگے بیٹا تو پیدا ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ چہرے کے ساتھ پکے چپکے ہوئے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں۔ رسول کائنات نے یوں علی کو اپنی گود میں لیا، ہاتھوں پہ لیا تو علی نے چہرے سے ہاتھ بھی ہٹا دیے اور آنکھیں بھی کھول دی، چہرے سے ہاتھ بھی ہٹا دیے اور آنکھیں بھی کھول دی۔ گویا علی نے عالم ارواح میں جو حسن دیکھا ہوگا، جو حسن دیکھا ہوگا وہ حسن دیکھ کر اب کہتے ہوں گے کہ اب عالم اجسام میں آ رہا ہوں، وہاں کسی حسین کو دیکھوں گا، مگر انہیں پتا تھا کہ وہاں کے حسینوں میں بھی حسین آمنہ کا لال ہوا کرتا تھا، حسینوں میں حسین آمنہ کا لال ہوا کرتا تھا۔ جب عالم ارواح میں آپ جیسا حسین کوئی نہیں تو عالم اجسام میں آپ جیسا جمیل کیسا کوئی ہوگا؟ عالم اجسام میں کیسا ہوگا؟ اس لیے آتی آنکھ نہیں کھولی کہ میں کوئی حسن دیکھوں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مصطفیٰ کے حسن جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی حسین ہے ہی نہیں۔ اس لیے باپ بھی موجود تھا، ماں بھی موجود تھی، گھر کے سارے اعزا و اقارب قریش کے حسین و جمیل مرد بھی اور عورتیں بھی وہاں موجود تھیں، مگر ان کی آنکھوں کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ حسن مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کو دیکھا، حسن مصطفیٰ کے علاوہ، اور پھر یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ حسین آنکھ جو چہرے مصطفیٰ پہ ہے، چہرے مصطفیٰ میں ہے، وہ حسین آنکھ جب پڑے تو سب سے پہلے میرے چہرے پہ پڑے، اس حسین کی آنکھ سب سے پہلے میرے چہرے پہ پڑے، اور میری آنکھ سب سے پہلے اس حسن کے شاہکار کے۔ وہ ندیم قاسمی نے کہا تھا، جانتے ہوں گے آپ، ندیم قاسمی کہاں کے تھے؟ یہی انگا کے۔ تو ندیم قاسمی کہتے تھے، شعر کہا تھا کہ جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا۔ سوچ 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 کے، اس کو پنجابی میں ظہوری صاحب نے کہا تھا، بات میں نے پتہ نہیں کیا کرنی تھی، جا کہاں رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ ظہوری صاحب نے کہا تھا، رب آکھیا میرے محبوبہ دس کی ہو جائے تینوں بناونا ہے، رب آکھیا میرے محبوبہ دس کی ہو جائے تینوں بناونا ہے، مرضی نال بنائے میں نبی سانے، تینوں پچھ پچھ یار بناونا ہے، تینوں پچھ پچھ یار بناونا ہے۔ سونے آکھیا ایہو جہا بنا مولا
जान मेरी जमाने दी जान होवे भावे मैं बोला भावे तू बोले असा दोवां दी इक्को जुबान असा दोवां दी इक्को जुबान होवे इतना ऐसा बना। अब देखे ना जब जुबान एक है तो चेहरा भी एक, चेहरा एक है तो जात भी। अब बात औखी हो जाएगी, मैं इधर जाता नहीं, बात मुश्किल हो जाएगी, मैं उधर जाता नहीं हूँ। मैं इशारा कर दिया, मैंने इशारा मैंने कर दिया है तो कहा हाँ असा दोवां दी इक्को जुबान होवे। तो किसी ने अल्लाह के हुस्न को देखना हो तो किसे देखे? हुस्ने मुस्तफा को। किसी ने अल्लाह के चेहरे को देखना हो तो किसे देखे? चेहरे मुस्तफा को। किसी ने अल्लाह के हाथ को देखना हो तो कुरान है, वो अल्लाह के हाथ को देखना हो तो किसे देखे? मुस्तफा के हाथ को देखे। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। वो सहाबी जो तेरे हाथ में हाथ दे रहे हैं, महबूब देखने में जो तेरा हाथ नजर आ रहा है वो तेरा हाथ नहीं, वो तो मेरा हाथ है। वो तेरा हाथ नहीं, वो तो हम दलील से बात करते हैं। क्या कह हमारी खारी में कच्चे सौदे नहीं हुआ, कच्चे सौदे हमारी खारियों में नहीं हुआ। अल्लाह ने कहा ये जो तेरा हाथ है देखने में किसका हाथ है? भाई अबू बकर के हाथ में किसका हाथ था? किसका? देखने में किसका हाथ था? रसूल कायनात का हाथ है। सब सहाबा किसके हाथ में बैत कर रहे हैं? रसूल बैत रिजवान हो रही है तो कहाँ हो रही है? आका के हाथ में हाथ दे रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि ये जो देखने में तेरा हाथ है और तेरे हाथ में बैत कर रहे हैं, ये तो अल्लाह का हाथ है, उसके हाथ में हाथ दिया हुआ है। तो जो देखने में अल्लाह के हाथ को देखना हो तो किसे देखो? दस्ते मुस्तफा को देखो। किसे देखो? वो शेर क्या है जी? आला हज़रत का दस्ते अहमद की कुदरत पे लाखों सलाम। दस्ते अहमद की कुदरत पे लाखों सलाम, क्योंकि दस्ते अहमद दस्ते किबरिया है, दस्ते किबरिया है। तो दोस्ताने जी वकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मेरे नाम से शुरू करो जिसने तुम्हें मोहम्मद दी, जिसने तुम्हें मोहम्मद अता किया। तो अब मैंने कहा ये कुरान निसाब हयात है, फिर मैंने कहा कुरान अव्वल से आखिर मुस्तफा की तौसीफ है, मोहम्मद मोहम्मद है कुरान। अब ये कैसे पता चले कि ये निसाब हयात भी है और मोहम्मद की तारीफ भी है? तो कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल कायनात बेहतरीन नमूना है। क्या है? बेहतरीन नमूना है। तो जिस कुरान को चलता फिरता देखना हो तो मुस्तफा को देख लिया करो, और चलते फिरते मुस्तफा को देखते देखते अगर इसे पढ़ना चाहो तो कुरान को पढ़ लिया करो, पढ़ना चाहो तो कुरान को पढ़ लिया करो। फर्क इतना है कि इस कुरान की सतरें काली है, उस कुरान की जुल्फें काली। इस कुरान की सतरें काली है, उस कुरान की जुल्फें काली है। ये कुरान वहां वहां उतरता है, वो कुरान जहां जहां चलता है। वो कुरान मक्के में जाए तो ये कुरान मक्की हो जाता है, कुछ मक्की सूरतें हैं। वो कुरान मदीने में जाए तो ये कुरान मदनी हो जाता है। हालांकि ये अर्शी है, हालांकि ये अर्शी है। रब ने कहा अर्शी नहीं कहलाना, ए कुरान तूने अर्शी नहीं कहलाना। मेरा महबूब मक्की हो तो तूने मक्की कहलाना है, मदनी हो तो तूने नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली। उस कुरान को कहा गया मेरा महबूब सुबह सुबह अभी मीठी मीठी धूप हो, अभी धूप निकली ना हो, बस रोशनी फूट रही हो, और मेरे महबूब के चेहरे पे वो रोशनी सुबह जैसी फूट रही हो, ज़िया फूट रही हो, तो तू वल फज्र बन जाया कर। तू क्या बन जाया कर? वल फज्र बन जाया कर। रोशनी जरा तेरे सूरज की, मेरे सूरज की ऊपर हो, इधर चेहरे मुस्तफा को देखा कर। वहां
अगर वो चेहरा हशाश बशाश और पुररौनक है तो तू वद्दुहा बन जाएगा, और चेहरे मुस्तफा पे जलाल आ जाए तो वह शम्स बन जाएगा। मुस्तफा की जुल्फे बिखर जाए तो वल शफ बन जाया कर, और संवर जाए तो वल वत्र बन जाएगा। वल फज्र वल लयालिन अश्र वल शफ़ वल वत्र। तो जैसे 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 अब कुरान ने कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है कुरान मेरा महबूब चादर ले तो तू कहा कर या अय्युहल मुज़म्मिल। मेरा महबूब उठ जाए तो कहा कर कुम, रात को उठे तो कहा कर कुम्मिल लैल, अगर थोड़ा उठे तो कहा कर इल्ला कलीला, जरा उससे थोड़ा उठे तो कहा कर निस्फहू, और उससे भी थोड़ा उठे तो कहा कर अविन कुछ मिन हो, और अगर ज्यादा उठ जाए तो कहा कर ओ जिद अलैहि, ओ जिद अलैहि। और जब कुरान तुझे वो पढ़ने लगे तो कहा कर रत्तिल अलैहि वरत्तिल तरतीला, महबूब मैं तेरी जुबान पर आया हूँ, मैं तेरी जुबान की मिठास चूसना चाहता हूँ, जरा ठहर ठहर कर, जरा मुझे ठहर ठहर कर, मैं तेरे लबों की मिठास चूसना चाहता हूँ। महबूब मैं कुछ लम्हे तेरे जुबाने अक़दस पे रहना चाहता हूँ, मुझे जरा ठहर ठहर के, मुझे जरा समझ आ रही है कुरान की, कुरान की समझ आ रही है। ये कुरान है, ये क्या है? कुरान है। मुस्तफा करीम वो कुरान कहता है वरत्तिल लिल कुराना तर्तिल, महबूब कुरान तो मैं हूँ, पढ़ तो सही मुझे, मगर मैं चाहता ये हूँ तेरे लब हिलते रहें और मैं तेरे लबों पे मचलता रहूं। जरा ठहर ठहर कर, जरा धीरे धीरे, जरा प्यार प्यार से, जरा प्यार से रस भरे अंदाज में अपने मीठे मीठे लबों से अदा करता रहे, मैं तेरी जुबान की लज्जत से आशना होना चाहता हूँ, तेरी जुबान की लज्जत से। शेखुल इस्लाम हुजूर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मुद्दज़िलुल आली वो फरमाते हैं कि अब कुरान है, अब बात क्या है जी? अब हुजूर शेखुल इस्लाम कहते हैं और कुरान कहते हैं, कुरान है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अब यहाँ ऐसे लोग भी बदबख्त आ गए ना कि लोग भी मर गए, रसूल भी माज़अल्लाह मर गए, मगर दोस्तों बात सब चले गए, सब मर अरबी जुबान का लफ्ज है जिसका माना होता है गुजर जाना, जिसका माना होता है गुजर जाना। एक बदबूदार शख्स गुजरे तो बदबू होती है रास्ते पर, एक खुशबूदार शख्स गुजरे तो रास्ते पर क्या होती है? खुशबू होती है। और मुस्तफा के जिस्म अतर से तो वो खुशबू आती थी कि रास्ते में सहाबा किराम को मुस्तफा को ढूंढना पड़ता तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, खुशबू बताती थी आका इधर गए, खुशबू बताती थी। कौन बताती थी? अरे जिसका गुजरना ऐसा हो उसका मरना कैसा हो, क्योंकि मरना गुजरने को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरे जहां जिस गली से गुजर जाए उस गली में खुशबुएं बिखर जाती है, और जिस जहां से गुजर जाए वहां खुशबुएं कितनी बिखरती है। इसलिए मेरे आका ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं मरा करता, मेरी हयात भी तुम्हारे लिए खैर है, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए खैर है। और कुरान ने कहा इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अगर मौत इकट्ठी एक जैसी सबकी होती, मुस्तफा की भी और हम सब की मौत एक जैसी होती, तो कहता अल्लाह इन्नकुम मय्यितून, तुम सब ने मर जाना। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये बताकर कि इन्नका मय्यितुन, आपने भी जाना है, व इन्नहुम मय्यितून, और इन्होंने भी जाना है। ये बात वाजे कर दी कि तेरा जाना और है, इनका जाना। इसीलिए सबको अलग किया और महबूब को सबसे जुदा कर दिया। अब हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि आका को भी मौत आई, मौत आई आका पर, आका पर भी मौत आई। थोड़ी सी मेरी अपनी खारी का सौदा भी होगा। मौत आई आका पर, दूसरों पर भी आती है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि जब दूसरों के पास मौत आती है तो उन्हें मारने के लिए आती है, जब मुस्तफा पे आती है तो मुस्तफा पे मरने के लिए आती है। दूसरों के लिए आती है तो उन्हें मारने के लिए आती है, मुस्तफा पे आए तो मरने के लिए आती है, मारने के लिए नहीं आती।
مارنے کے لیے نہیں آتی بلکہ مرنے کے لیے آتی ہے۔ اب اس کی دلیل دے دو بھائی حضور کیا ہے، میں نے آیت پڑھی تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا، رحمت۔ اب سارے جہانوں میں موت بھی ایک شے ہے کہ نہیں ہے؟ موت بھی ایک شے ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ نا بھائی، ہوا شے ہے، فضا شے ہے، آسمان شے ہے، خلا شے ہے، مکان شے ہے، لا مکان شے ہے، عرش بھی شے ہے، کرسی شے ہے، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ مشکل تو نہیں ہے جی؟ تھک گئے تو مجھے بتا دینا، ہم یہ کھاری اٹھا کر کسی اور گلی میں چلے جائیں۔ ہاں یہ بات ہے، ہم یہ سودا کسی اور بازار میں جا کر بیچ لیں گے، کوئی ضروری ہے ادھر ہی بیچنا؟ تو موت بھی ایک شے ہے، اور وہ جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، وہ موت کے لیے بھی رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ موت کے لیے بھی رحمت ہے کہ بتائیں نا یار، بولے آپ ذرا بولے، سردی ہو رہی ہے ذرا گرمی لائیں جذبات میں، وہ موت کے لیے بھی رحمت ہے کہ نہیں؟ تو موت نے کہا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ادھر اعلان کرتا ہے کہ تیرا محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو میں بھی انہی جہانوں میں ایک شے ہوں، اگر میں محبوب سے فیض یاب نہیں ہو سکتی تو پھر میں کدھر گئی؟ میں کدھر گئی؟ تو اللہ رب العزت نے موت سے کہا ہوگا نہیں تجھے بھی بھیجوں گا۔ جب موت آئی ہوگی مصطفیٰ کے پاس اور یہ رسول کائنات کے ہونٹوں کا لمس لیا ہوگا، وہی مر گئی ہوگی، وہی مر گئی ہوگی۔ تو اس نے التجا کی اللہ کی بارگاہ میں، التجا کی ہوگی کہ مولا مجھے بھی تو اس رحمت میں سے حصہ چاہیے، کیونکہ میں بھی تو تیری کائنات کا حصہ ہوں، میں بھی تو اسی رحمت للعالمین کی شان رحمت کے صدقے ہوں، تو مجھے حصہ کہاں سے ملے گا؟ تو رب نے موت کو بھی بھیجا، وہ موت آئی اور وہ مر گئی، وہ مر گئی، وہ موت مر گئی۔ تو جو مصطفیٰ کے در پہ مر جاتا ہے وہ مر جاتا ہے یا زندہ ہو جاتا ہے؟ بتائیے نا، جو مصطفیٰ کے در پہ آ کے مر جائے وہ مرتا ہے یا زندہ ہوتا ہے؟ وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو موت کو تب سے زندگی ملی، پہلے مری ہوئی تھی تو وہ زندہ ہو گئی۔ اب رسول کائنات کی روح اطہر جسم اطہر سے جب جدا ہوئی، جسم اطہر سے، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ محبوب تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بڑھ کر ہے۔ روح جسم سے جدا ہوئی تو روح نے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، روح نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہوگی کہ مولا تیری کائنات میں مصطفیٰ جیسا تو کوئی ہے نہیں، مصطفیٰ جیسا تو کوئی ہے نہیں، اور وعدہ ہے تیرا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب مصطفیٰ سے اولا تو کوئی ہے نہیں، میں کدھر جاؤں؟ میں کدھر جاؤں؟ تو حدیث میں آتا ہے رب نے وہ روح لوٹا کر پھر جسم مصطفیٰ میں رکھا، وہ پھر جسم مصطفیٰ میں رکھی۔ تو جس نے کہا مر گیا اس کا کوئی مرا ہوگا، ہمارا نبی زندہ تھا، زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا، چھپ گئے ہیں، زندہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی زندہ ہے۔ تو موت پھر آقا نے فرمایا موت پھر لوٹ کر کہاں آ گئی؟ جسم مصطفیٰ میں۔ اب جسم مصطفیٰ میں جب لوٹ کر آئی تو یہاں پھر ایک حدیث سنا دوں، مل بیٹھے ہیں، نصیب کی بات ہے، پتہ نہیں کب آئیں گے، اگلے سال اللہ رب العزت سب کو حیاتی عطا فرمائے اور وقت عطا فرمائے، اور یہ شہادت جو آج اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ شہادت ایک بار پھر، اور ویسے تو بار بار عطا فرمایا، لیکن ایسے لمحات میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ بات سناؤں کہ حضور نے فرمایا میرا امتی جب بھی جہاں بھی درود پڑھتا ہے میں سنتا ہوں، میں، حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا میں سنتا ہوں۔ کب؟ جب حضور ظاہری حیات میں تھے، جس نے پاکستان سے درود سنا اس نے آقا نے وہاں
सुना। जिसने अमेरिका बरतानिया से जहां से भी पढ़ा, चीन से पढ़ा, मेरे आका ने वहां सुना। जिसने मक्का से पढ़ा, आका ने सुना। जिसने मदीना से पढ़ा, भाई दूरों नजदीक से सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काने लाले करामत पे आका दूरों नजदीक से सुनते हैं, क्योंकि आका के लिए दूरों नजदीक नहीं है, हम दूर हैं या नजदीक। आका सबके नजदीक है। नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, आका जान से भी ज्यादा करीब है। दूर हैं तो हम हैं, दूर हैं तो हम हैं। आका ने फरमाया मैं सुनता हूँ। अब हम जिंदा है ना कि नहीं? हम अगर मोबाइल के साथ नंबर भी मिलाएं तो सिग्नल बाज़ औक़ात डाउन हो जाते, सुनाई नहीं देते। वहां मोबाइल नहीं है, मगर आका मदीने में है या मक्के में है, कहते हैं जो भी जहां से भी पढ़ता है दुरूद में सुनता हूँ। ये बात नजर समझ नहीं आती उन बिरादरी को, ये बात समझ नहीं आती। और फिर हजरत फारूक आजम ने मसला ही हल कर दिया। हजरत फारूक आजम अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह जब आपका विसाल हो जाएगा तब भी सुनेंगे? जब आप ज़ाहिरी हयात में नहीं रहेंगे हमारे दरमियान, आपके चाहने वाले आप पर दुरूद पढ़ा करेंगे, आप तब भी सुनेंगे? तो आका ने फरमाया हाँ मैं तब भी सुनूंगा। मसला ही हल हो गया, तब भी सुनूंगा। यहाँ झगड़े इस बात के हैं कि उधर पढ़ो तो सुनते हैं, इधर पढ़ो तो नहीं सुनते। और जो सुनता है फरिश्ता वो भी वहीं खड़ा है ना, वो कोई यहाँ थोड़ा खड़ा होता है। वो जो फरिश्ता वो कहते हैं ना कि फरिश्ता वहां पहुंचाता है जी, हाँ हदीस शरीफ है ये भी, फरिश्ता पहुंचाता है तो वो भी वहीं खड़ा है कब्र अनवर पर, वो यहाँ नहीं खड़ा होता हमारे पास। अगर वो एक ही फरिश्ता यहाँ खड़ा हो तो फिर उसके पास कौन, उसके पास कौन, उसके पास, वो वहीं खड़ा है। तो फरिश्ता सुनता है वहीं खड़ा, तो रसूल नहीं सुनता, फरिश्ता सुन रहा है। और जिसकी वजह से फरिश्ते को समात मिली है और समात में ये कबान मिला है वो सुन रहा है, और जिसकी वजह से उस पर ये रहमत हुई है बरामतुल लिल आलमीन नहीं सुन रहा, ये क्या हो सकता है? तो दोस्तान वकार ये आका सुनते हैं दुरूद पाक। आप जब भी जहां से भी पढ़ेंगे आका खुद सुनते हैं। हाँ ये भी है, फरिश्ते भी पहुंचाते हैं और बाकायदा रखा जाता है, अलमारियां बनी हुई है वहाँ, और वहां बाकायदा वालिद और दादा के नाम से सारी फरिश्त तैयार पड़ी होती है। आका जिस तरह ये है कि आप किसी से बात करें और आपको कहते हैं ऐसा जरा रिटर्न लेक्चर, ऐसा जरा, तो बात आप पहले कर देते हैं। वजीरा मुशीरे बोलते ना मैंने ये बोल वैने राने तुसी उन्होंने जनाब हें दिया तो ठीक है गल मैं तुसी सुन की दी, ऐसा जरा रिटर्न लिख के मेरे रिटर्न लिख के ते मेरे पिया ना दे जा। अरे ये जो रिटर्न लिखते हैं ये आका के चौकीदार हैं, उन्हें लिखानी होती है, डायरी कराना होता है। सुन आका पहले लेते हैं, ये सिर्फ डायरी करानी होती है। सुन आका पहले ही लेते हैं, ये सिर्फ उनके दफ्तर में डायरी पहुंचानी होती है। आका पहले ही सुन लेते हैं। तो ये मैंने सादा सी मिसाल के जरिए आपको अर्ज कर दिया। तो आका सुनते हैं, जहां भी पढ़ेंगे आका सुनते हैं। तो हमें जो मैंने शुरू से कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मेरे नाम से शुरू किया करो, जिसने तुम्हें ये क्या अता किया, मोहम्मद अता किया है। तो कुरान को अभी बंदा खोलता नहीं। अब देखें ये सूरत फातिहा है, इसके बाद सूरत बकरा नहीं है, सूरत नास नहीं है, सूरत फला 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 114 सूरतें हैं वो नहीं रखी, सूरत फातिहा सामने रखी है। फातिहा का माना है खोल देने वाली, यानी पहले मुस्तफा का मिलाद बना तुझ पर, फिर कुरान के राज खुलेंगे, राज खुलेंगे, सारे असरार बाद में खुलेंगे, पहले मुस्तफा का मिलाद बना। इसीलिए वो जो शेर आपने पढ़ा हुआ है कि बे इश्क़ नबी जो पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। इसी तरह बगैर इश्क़ नबी के जो कुरान पढ़ता है, बे इश्क़ नबी जो भी पढ़ते हैं बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। अरे बुखारी को बगैर इश्क़ रसूल के पढ़ें तो बुखार चढ़ जाता है, कुरान को बगैर इश्क़ रसूल के पढ़ेंगे तो बुखार की वो थर्मामीटर कहाँ जाएगा।
وہ کہاں جائے گا؟ اسی لیے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن نے کھلا کہہ دیا یدل بھی کثیرم و یادی بھی کثیرہ، جو عشق رسول میں ڈوب کر پڑھتے ہیں وہ یادی بھی کثیرہ ہو جاتے ہیں، جو عشق رسالت کے بغیر پڑھتے ہیں یدل بھی کثیرہ ہو جاتے ہیں، جو عشق رسالت میں ڈوب کر پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کا میلاد جب تک نہیں منائیں گے قرآن کھلے گا نہیں، اور جو عشق رسالت میں ڈوب کر نہیں پڑھتے وہ یدلو بھی کثیرن ہو جاتے ہیں اور قرآن پڑھتے بھی ہیں مگر انہیں گمراہ کر دیتے ہیں، انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں رسول کائنات کی محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک حدیث جو میں تقریباً اکثر سناتا ہوں، آپ کو جو آتے رہتے ہیں انہیں یاد بھی ہونی چاہیے۔ ویسے یہ بات ہے بدقسمتی سے ہم باتیں بھول جاتے ہیں، ہم یہ باتیں بھول جاتے ہیں۔ ہر کوئی آنے والا جو وقت ہوتا ہے بس دوستیاں یاریاں سنگتیں پالتے رہتے ہیں، حقیقتوں کو کبھی پالا نہیں ہے ہم نے۔ یہ ہماری اندر یہ بیماری ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم حقیقتیں نہیں پالتے، نسبتیں نہیں پالتے، محبتیں نہیں پالتے، ہم دوستیاں پالتے ہیں۔ اور ہمیں بعض اوقات یہ میں آپ کو کھلی بات کہہ دوں کہ میں کہوں کہ یار اس بندے نال دینی سنگت ہے، وہ بندہ تے ہنجے تے ہنجے تو وہ آکسی کیا کراں یار بس موڑ دل جل لگ گیا، ہاں جی سنگت جی تھی گئی مجبوری جی رمنا پڑا اسے نا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یعنی آپ جانتے بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ پال رہے ہوتے ہیں مجبوری۔ ارے رسول کائنات کی محبت سے بڑھ کر بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، اللہ کے حکم سے بڑھ کر بھی کوئی بڑی مجبوری ہو سکتی ہے، تو ہم وہ مجبوریاں چھوڑ دیتے ہیں اور یہ مجبوریاں نبھاتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو تین چیزوں کو یاد رکھنا ہے، آپ میں سے جو والدین بیٹھے ہیں اور بڑے بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ تین چیزیں آقا نے فرمایا، حدیث شریف ہے کہ اپنی اولاد کو تین باتیں سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو کتنی باتیں سکھاؤ؟ تین باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ حضور نے فرمایا تین باتیں سکھاؤ۔ کتنی باتیں؟ تین باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اور نبی کی آل سے محبت سکھاؤ، نبی کی آل سے محبت سکھاؤ۔ یہ دو محبتیں ہو جائیں تو اب اسے قرات القرآن، قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ محبتیں پہلے ہوں گی تو قرآن کھلے گا، یہ محبتیں نہیں ہوں گی تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا، یہ قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ جو راز ہے نا، اس راز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت، اور پھر اس محبت کو اپنا کر اب قرآن کی آقا نے فرمایا تلاوت سکھا۔ اب قرآن پڑھے گا تو وہ قرآن اس پر راز کھولے گا، عقدے کھولے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے، رسول کی آل کی محبت نصیب فرمائے، اور اس محبت میں ڈوب کر قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بار پھر ان جزاک اللہ، اور پھر دعا ایک بار کرتا ہوں کہ عزیزم بلال اللہ رب العزت اسے سلامت رکھے اور اس کی محبت کی چنگاری کو ایک بھامبڑ بنا دے، اس چنگاری کو ایک بھامبڑ بنا دے، اور یہ چنگاری ایسے گھر سے نکلے اور بڑھتی 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 جی خدری آگ نہیں لگوے نہیں بات بجھاونی پانی بڑی اوکھی تینی درخت ساڑ دینی، تو یہ دل کی ساری پلیدیاں اور ساری تاریکیاں جلا کر رہے، ایسی محبت جو گھر سے دل سے اٹھے پھر گھر تک پہنچے اور گھر سے اس پورے محلے کو اور شہر کو لیتی ہوئی ایسے پھیل جائے، بھانبڑ مچ جائے، اور ہر وہ چیز جو رسول کائنات سے دور کرتی ہو، ہر وہ عمل جو رسول کائنات سے دور کرتا ہو، اور ہر وہ بات جو رسول کائنات سے دور کرتی ہو اور آقا کی حال سے دور کرتی ہو اور آقا کے قرآن سے دور کرتی ہو، وہ سب کچھ جل کر بھسم ہو جائے، خاک ہو جائے، راکھ ہو جائے۔ اللہ رب العزت سلامت رکھے آپ کو۔